بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رومی کونیا 31 اکتوبر 1244۔ بلا شبہ مبارک ہے یہ روز کہ میں اس روز شمس تبریز سے ملا ہوں۔ اکتوبر کے اس آخری روز فضا میں ایک نئی خنکی ہے اور خزاں کی رخصتی کا اعلان کرتی ہوئی ہوا تیزی سے چل رہی ہے۔ اس سپیر مسجد معمول کے مطابق پر ہجوم تھی۔ ایک بڑے ہجوم کو تبلیغ کرتے ہوئے میں ہمیشہ یہ خیال رکھتا ہوں کہ سامعین کو بھول جاؤں نہ ہی یاد رکھوں، اور ایسا کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، ہجوم کو ایک فرد واحد کے طور پر تصور کرنا۔ ہر ہفتے سینکڑوں لوگ میرا واعظ سنتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ صرف ایک شخص سے بات کرتا ہوں، وہ جو میرے الفاظ کو اپنے دل میں گونجتے سنتا ہے اور وہ جو مجھے ہر کسی سے بڑھ کر جانتا ہے۔ جب میں واعظ کے بعد مسجد سے نکلا تو میں نے اپنے گھوڑے کو اپنے لیے تیار پایا۔ گھوڑے کی ایال میں سونے کی لڑیاں اور ننھی نکرئی گھنٹیاں پروئی گئی تھیں۔ مجھے ہر قدم پر گھنٹیوں کی جھنکار سنائی دیتی، لیکن راستہ روکتے اتنے بہت سے لوگوں کے باعث تیزی سے آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ نپی تلی رفتار سے ہم خستہ حال دکانوں اور گھاس پھوس کی چھتوں والے گھروں کے قریب سے گزرے۔ سائلوں کی پکاریں، بچوں کی چیخ و پکار اور چند سکے کمانے کی خاطر گداگروں کی صدا کے ساتھ گھل مل گئیں۔ ان میں سے بیشتر لوگ چاہتے تھے کہ میں ان کے لیے دعا کروں، کچھ بس میرے قریب ہو کر چلنا چاہتے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو زیادہ بڑی توقعات کے ساتھ آئے تھے، جو مجھ سے چاہتے تھے کہ میں انہیں ان کی دائمی بیماری سے، سحر یا کالے جادو سے نجات دلا دوں۔ یہی لوگ مجھے پریشان کرتے تھے۔ وہ کیوں کر یہ دیکھ نہ پاتے کہ میں کوئی پیغمبر ہوں نہ ولی؟ کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ میں معجزے کر دکھانے کے قابل نہیں؟ جب ہم ایک موڑ مڑے اور شکر فروشوں کی سرائے کے قریب پہنچے تو مجھے ہجوم میں سرا بناتا ایک سرگردان درویش دکھائی دیا، جو اپنی چھیتی نگاہیں مجھ پر جمائے سیدھا میری جانب آ رہا تھا۔ اس کی حرکات سبک تھیں اور توجہ مرکوز، اور اس کے گرد خود کفیل صلاحیت کا ایک حالہ تھا۔ اس کے کوئی بال نہ تھے، نہ داڑھی، نہ بھویں، اور اگرچہ اس کا چہرہ اس قدر چوڑا تھا جتنا کسی آدمی کا ہو سکتا ہے، مگر اس کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ لیکن وہ اس کا ظاہری حلیہ نہ تھا جس پر میرا تجسس بیدار ہوا۔ اتنے برسوں میں نے ہر قسم کے درویشوں کو معرفت حق کے سفر میں کونیا سے گزرتے دیکھا تھا، گدے ہوئے جسم کے ساتھ، کانوں میں بالیوں اور ناک میں نت کے ساتھ۔ ان میں سے بیشتر لوگ لطف اٹھاتے تھے کہ ان کے پورے وجود پر سرکش لکھا تھا۔ وہ اپنے بال بہت بڑھا لیتے تھے یا پھر بالکل ہی سر داڑھی منڈوا لیتے۔ بعض کلندری درویش تو اپنی زبان اور پستان تک چھدوا لیتے تھے۔ جب میں نے اس درویش کو پہلی بار دیکھا تو وہ اس کا بیرونی خول نہ تھا جس نے مجھے چونکایا۔ اگر میں کہنے کی جرت کروں تو وہ اس کی نگاہ تھی۔ اس کا نظر جما کر ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا تھا۔ اس کی سیاہ نگاہیں مجھ میں کسی خنجر سے زیادہ تیزی سے گڑ رہی تھیں۔ وہ سڑک کے عین درمیان کھڑا ہو گیا اور اپنے بازو بلند کر لیے، یوں جیسے وہ نہ صرف جلوس کو بلکہ وقت کے بہاؤ کو بھی روکنا چاہتا تھا۔ کسی اچانک وجدان کی طرح مجھے اپنے جسم کو ایک دھچکا سا لگتا محسوس ہوا۔ میرا گھوڑا گھبرا گیا اور اپنے سر کو اوپر نیچے جھٹکتے ہوئے اونچی آواز میں ہنہنانے لگا۔ میں نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنا بدک گیا کہ مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگی۔ میری نظروں کے سامنے درویش میرے گھوڑے کے قریب پہنچا جو بدک رہا تھا اور سم مار رہا تھا، اور بے حد دھیمی سرگوشی مجھ سے کی۔ جانور ہانپنے لگا، مگر جیسے ہی درویش نے آخری بار ہاتھ ہلایا وہ فوراً پرسکون ہو گیا۔ ہجوم میں ایک جوش سا دوڑ گیا اور میں نے کسی کو زیر لب بڑبڑاتے ہوئے سنا، یہ کالا جادو ہے۔ اپنے گرد و پیش سے غافل درویش نے مجھے تجسس سے دیکھا۔ اے مشرق و مغرب کے عظیم عالم، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے۔ میں آج یہاں ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، کیا مجھے پوچھنے کی اجازت ہے؟ پوچھئے، میں نے دھیمے سے کہا۔ خوب، اس کے لیے آپ کو گھوڑے سے اتر کر میری سطح پر میرے برابر کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں یہ سن کر اس قدر حیرت زدہ ہوا کہ لمحے بھر کو تو میں کچھ بول ہی نہ پایا۔ میرے ارد گرد لوگ بھی اسی طرح حیران تھے۔ اس سے پہلے کوئی بھی کبھی یوں مجھ سے مخاطب ہونے کی جرت نہ کر پایا تھا۔ مجھے اپنا چہرہ سرخ پڑتا ہوا اور پیٹ میں کوفت اور جھلاہٹ سے بل پڑتے محسوس ہوئے، لیکن میں اپنی انا اور نفس پر قابو پانے میں کامیاب رہا اور اپنے گھوڑے سے اتر آیا۔ درویش پہلے ہی رخ موڑ کر چلنا شروع ہو چکا تھا۔ ارے رکیے، برائے مہربانی، میں اس کے برابر پہنچتے ہوئے پکار کر بولا، میں آپ کا سوال جاننا چاہتا ہوں۔ وہ رکا اور مڑا، پہلی بار مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے بتائیے کہ آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے کون عظیم تر ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صوفی بستامی؟ یہ کس قسم کا سوال ہے؟ میں نے کہا، آپ واجب التعظیم پیغمبر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں کا موازنہ ایک بدنام صوفی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے گرد ایک متجسس ہجوم جمع ہو چکا تھا، لیکن درویش کو لگتا تھا ان حاضرین کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ابھی بھی غور سے میرے چہرے کو پڑھتے اس نے اصرار کیا، برائے مہربانی اس بارے میں سوچئے، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں تھا اے خدا مجھے معاف فرما دے، میں تجھے ویسے نہیں جان سکا جیسا کہ مجھے جاننا چاہیے، جبکہ بستامی نے کہا تھا تعریف ہے میرے لیے، میں خدا کو اپنی چادر تلے رکھتا ہوں۔ اگر ایک خود کو خدا کے مقابلے میں اس قدر حقیر سمجھتا ہے جبکہ دوسرا خدا کو اپنے اندر رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو دونوں میں سے کون عظیم ہے؟ میرا دل میرے حلق میں دھڑکنے لگا۔ سوال اب مزید مبہم نہ رہا تھا، در حقیقت یوں محسوس ہوا جیسے پردہ اٹھایا جا چکا ہو اور اس کے نیچے ایک پیچیدہ معمہ میرا منتظر تھا۔ گزرتی ہوا کی طرح ایک دزدیدہ مسکراہٹ درویش کے چہرے کو چھو کر گزری۔ اب میں جان گیا تھا کہ وہ کوئی دیوانہ نہیں تھا، وہ ایک سوال لیے آدمی تھا، ایک سوال جس کے بارے میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں نے بات شروع کی، نہ چاہتے ہوئے کہ وہ میری آواز میں موجود لرزش کو محسوس کرے۔ میں دونوں بیانات کا موازنہ کر کے بتاؤں گا کہ کیوں، اگرچہ بستامی کا بیان بلند تر لگتا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میں سننے کو بیتاب ہوں، درویش نے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا کی محبت ایک بحر بے کنار ہے اور انسان جتنا پانی اس سے لے سکتے ہیں لینے کی جدوجہد کرتے ہیں، لیکن انجام کار ہم میں سے ہر کوئی جتنا پانی لے سکتا ہے وہ ہمارے پیالے پر منحصر ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس بڑا برتن ہوتا ہے جبکہ کچھ کے پاس ڈول، جبکہ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس صرف پیالے ہوتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ درویش کے چہرے کے تاثرات استہزاء سے کھلی تحسین میں بدلے اور پھر کسی ایسے شخص کی سی دوستانہ مسکراہٹ میں جس نے کسی دوسرے کے الفاظ میں اپنے خیالات کو پہچان لیا ہو۔ بستامی کا برتن نسبتاً چھوٹا تھا اور ان کی پیاس گھونٹ بھرنے کے بعد بجھ گئی۔ وہ جس مرحلے پر تھے اسی میں خوش تھے۔ یہ شاندار بات ہے کہ انہوں نے اپنے اندر خدا کو پہچان لیا، مگر پھر بھی خدا اور ذات کے درمیان امتیاز کی باقیات تو موجود تھیں۔ وحدت حاصل نہ ہوئی۔ جہاں تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، وہ مصطفیٰ تھے، چنے گئے، اور ان کا پیالہ کہیں بڑا تھا۔ اس وجہ سے خدا ان سے قرآن پاک میں پوچھتا ہے، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ سورہ علم نشرہ آیت نمبر 1۔ یوں ان کا دل کھول دیا گیا۔ ان کا پیالہ لامحدود تھا اور ان کے لیے پیاس کے بعد پیاس تھی۔ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ انہوں نے فرمایا، ہم تجھے ویسے نہیں جانتے جیسا ہمیں جاننا چاہیے، اگرچہ یقیناً وہ خدا کو یوں جانتے تھے جیسے اور کوئی نہیں جانتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔